أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه. پھر جس وقت طالوت نے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے انہوں نے اس نہر کو تجاوز کیا، اس سے آگے چلے. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تو وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے پانی پی لیا تھا، کیا کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله. وہ لوگ کہنے لگے جن کو اس بات کا یقین تھا کہ عنقریب اللہ سے مرنے کے بعد دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور وہ نہر کو بھی پار کر چکے تھے. انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہ کتنی ہی مختصر جماعت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو سب سے پہلے غزوہ ہوا اسلام میں، غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے، بڑا مشہور غزوہ ہے. اس میں جو صحابہ اور ایمان والوں کی تعداد تھی مسلمانوں کی وہ 313 بتائی جاتی ہے کہ 313 مسلمانوں میں سے تھے اور ایمان والوں میں سے صحابہ کی تعداد، اور ادھر سے کافر 1,00,000 کے قریب تھے. مسلمان اتنے تھوڑے ہیں اور کافر اتنے زیادہ ہیں، لیکن غلبہ اور فتح ایمان والوں کو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ نے اپنے حکم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات تو بہت زیادہ جو ہے اللہ سے مانگتے رہے، دعا اور نماز میں لگے رہے، اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ ایمان والے آپ اگر ان کی مدد نہیں فرمائیں گے، اگر یہ مغلوب ہو گئے، کافر ان پر غالب آ گئے تو تمہارا نام لینے والا کوئی نہ رہے. اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دھرتی پر کوئی نام لینے والا ہوگا نہیں. صرف یہی تو ہیں جو آپ کا نام بھی لیتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے بار بار مدد طلب کرتے رہے. اللہ نے فرشتوں کو اتارا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے. پہلے فرشتوں کو اتارا، پھر خود اللہ میدان میں آئے. اللہ نے فرمایا کہ میں خود آ رہا ہوں میدان میں، کما یلیق بشانی ہی، جیسے اس کی شان کے مناسب ہے. یعنی اللہ نے فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ ہے. تو پھر اللہ کے نبی مطمئن ہوئے اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ انشاءاللہ ایمان والے ہی غالب رہیں گے. تو وہی قرآن میں ارشاد ہے کم من فئۃ، جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین ہے اور پورا ایمان ہے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مختصر جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. جو صبر کرتے ہیں اللہ اپنی مدد ان کے ساتھ کرتے ہیں. تو
بنی اسرائیل میں سے بھی ان لوگوں نے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا اگر پیا تو صرف ایک سلو جس کی اجازت تھی، انہوں نے تو کہا کہ ہم لڑیں گے، اور جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تو اب ان کے اندر طاقت ہی نہ رہی کہ جالوت سے اور اس کے لشکر سے جا کر مقابلہ کریں۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، اور جس وقت طالوت اپنے لشکر کو صحیح کر رہے تھے، ان کی صف بندی کر رہے تھے، اور جالوت کو اور اس کے لشکر کو مبارزے کے لیے پکارنے لگے، مبارزہ یعنی کوئی ہے ہم سے آ کر مقابلہ کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ان کا سب سے بڑا پہلوان ہوتا، ایک جانب سے وہ آتا میدان میں اور وہ پکارتا حل من مبارز، کوئی ہے میرے مقابلے کا جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو جب طالوت ان کو جالوت کو مبارزے کے لیے پکارنے لگے تو سب سے پہلے کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے۔ یعنی سب سے پہلے تو یا اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمانا کہ ہم ثابت قدم رہیں یہاں پر اور صبر سے کام لیں کہ یہاں سے ہٹے نہیں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو بھی یہاں پر جما دے۔ کیسے جما دے؟ بتقویت قلوبنا علی الجہاد، کہ ہمارے دلوں کو تقویت اور قوت عطا فرما جہاد کے اوپر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، جو ادھر سے جالوت اور اس کا لشکر ہے اس کے خلاف ہماری مدد فرما۔ آگے کیا ہوا، فہزموہم باذن اللہ وقتل داود، تو اللہ نے ان لوگوں نے یعنی طالوت اور اس کا جو لشکر تھا جو جہاد کے لیے نکلا تھا، انہوں نے شکست دے دی اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے۔ وقتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کا واقعہ کیا ہوا تھا، پھر داود علیہ السلام اس وقت تک چھوٹے تھے، اتنی بڑی عمر ان کی نہیں تھی، تو یہ بھی لشکر میں ساتھ ہو لیے تھے۔ جب طالوت اور اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے تو یہ بھی ساتھ ہو لیے، اور راستے میں ان کو ایک پتھر ملا، اور پتھر نے خود ہی کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے لو تاکہ میں تمہارے کام آؤں گا، میرے ذریعے سے کتنے بادشاہوں کو قتل کیا گیا ہے، تو تو جالوت کا جو قتل لکھا ہوا ہے وہ میرے ذریعے سے ہوگا۔ داود کو کہا اس پتھر نے کہ مجھے ساتھ لے لو، جالوت کا قتل میرے ذریعے سے ہوگا۔ تو داود علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اس کو اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت طالوت علیہ السلام کہنے لگے بھئی کون ان سے مقابلہ کرے گا جالوت سے؟ اب کسی کی ہمت نہیں، جالوت بہت طاقتور تھا۔ تو حضرت داود علیہ السلام لشکر سے نکلے اور کہنے لگے کہ میں ان سے مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے ان کو اپنا ساز و سامان دیا، کہا یہ بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے کام آئے۔ تو کہنے لگے حضرت داود علیہ السلام تھوڑا دور چلے اور پھر واپس آئے اور کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے فتح دینی ہے تو اللہ ویسے ہی فتح دیں گے، اور اگر نہیں دینی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو داود علیہ السلام ویسے ہی چلے گئے، ان کا سامان واپس کیا، اور جب وہاں پہنچے تو آپس میں بحث مباحثہ ہوا۔ جالوت کہنے لگا داود علیہ السلام سے کہ تم میرا مقابلہ کرو گے، تم بچے ہو کر میرا مقابلہ کرو گے، تمہیں تو میں 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تو داود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور انشاءاللہ میرے ہاتھوں ہی تمہارا قتل ہوگا اور میں ہی تمہیں قتل کروں گا۔ تو چنانچہ حضرت داود علیہ السلام نے وہ پتھر نکالا جو راستے سے لیا تھا، اور وہ پتھر گھما کر ان کی طرف پھینکا، تو جیسے ہی ان کی طرف پھینکا تو وہ ان کی جا کر سر پہ لگا اور ان کا بھیجا سارا باہر آ گیا اور وہ قتل ہو گئے۔ اور اس میں سے جو لشکر میں سے بہت سارے افراد جو جالوت کے ساتھ آئے تھے وہ بھی بھاگ نکلے کہ ہمارا بادشاہ تو مر گیا ہے، اب ہماری باری ہے، تو وہ وہاں سے بھاگ اٹھے۔ تو وہی قرآن میں ذکر ہے وقتل داود جالوت، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے ہر داود علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی۔ اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، عمر تھوڑی تھی، بعد میں جا کر اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا اور حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور بہت ساری چیزیں جو وہ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ بھی ان کو عطا فرمائی۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ کصنعۃ الدروع ومنطق الطیر۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ زرہ بناتے تھے، لوہے کی زرہیں، لوہا اللہ نے ان کے ہاتھ میں اس کو نرم کر دیا تھا کہ جیسے اس کو چاہتے اس کو موڑ لیتے۔ آج کل تو اس کو پگھلا کر نرم کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی اور لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا
جیسے چاہتے اس کو موڑ کر جو چیز بنانا چاہتے بنا لیتے، وہ منطق الطیر، اور اگلی بات کیا عطا فرمائی تھی؟ جو یہ نہیں جانتے تھے پرندوں کی بولی اور پرندوں کی زبان بھی ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھی عطا فرمائی تھی اور ان کو بھی عطا فرمائی تھی کہ پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کریں، یعنی بعض کا بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کریں، مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ نہ عطا کریں، تو لفسدت الارض، زمین میں فساد کھڑا ہو جائے اور زمین میں فساد برپا ہو جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، جہان والوں پر، سارے انسانوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ ایمان والوں کو فتح بھی نصیب فرماتے ہیں اور ایمان والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان